ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وله في وصف الربيع وقيل إن هذه النبذة لمحمد بن الطيب المغربي. ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده وبحسن منظره وطيب نسيمه وأنيق مبسمه ووش بروده. فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده يغني المزاج عن العلاج نسيمه باللطف عند هبوبه وركوده. يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده. عزیز طلباء، چند دنوں کے بعد پھر آپ سے اس سبق کے واسطے سے ملاقات ہو رہی ہے. تو کتاب مجموعۃ من النظم والنثر سے صفی الدین حلی کے اشعار پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے مختلف موضوعات پر کہے ہیں. آج جو اشعار ہیں وہ انہوں نے موسم بہار کی صفت بیان کرتے ہوئے کہے ہیں. وَلَهُ فِي وَصْفِ الرَّبِيعِ، اور انہی کے یہ اشعار ہیں یعنی صفی الدین حلی کے جو انہوں نے ربیع کی تعریف میں کہے ہیں. موسم بہار کی تعریف میں انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے وَقِيلَ إِنَّ هَذِهِ النُّبْذَةَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ الْمَغْرِبِي، کہ یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو نبذہ ہے اشعار کا، یہ محمد بن طیب المغربی کا ہے. انہوں نے ان اشعار میں کہا ہے وَرَدَ الرَّبِيعُ فَمَرْحَبًا بِوُرُودِهِ، موسم بہار آیا تو اس کے آنے پر ہم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے آنے کو مرحبا. وَبِنُورِ بَهْجَتِهِ وَنَوْرِ وُرُودِهِ، اور اس کی خوشگواری کے نور اور چمک کو بھی مرحبا، اور اس کے گلاب کے پھولوں کو بھی مرحبا، اس کے گلاب کے پھولوں کو بھی، گلاب کی کلیوں کو بھی مرحبا. ورد کا معنی آنا ہوتا ہے اباغ ضرب سے، اور الربیع بہار کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے اربعاء، رباع و اربعۃ. اور المرحب یعنی مرحبا کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. المرحب کہتے ہیں السعہ یعنی کشادگی کو، اور مرحباً کا معنی ہوتا ہے انزل فی الرحب والسعہ، تم کشادگی میں اترو. وَأَقِمْ فَلَكَ ذَلِكَ، اور یہاں ٹھہرو تمہارے لیے یہ ہے، یعنی کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا. وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ، اور جب کسی کو بد دعا دینی ہو، کسی کے آنے پر جب انسان خوش نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے لا مرحبا بک، تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تیرے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، تیرے لیے ہمارا سینہ بالکل کھلا نہیں ہے. اور نور جانتے ہیں ہم روشنی کو کہتے ہیں، جمع انوار. اور اسی طرح سے بہجہ، بہجتن کہتے ہیں چمک، خوشگوار ہونا. بہجہ جب کہا جائے تو خوش کیا، اس کا معنی ہے خوش کیا. اور بہیجہ جب کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، تازہ ہونا. اور بہجہ بہجن اور بہیجہ بہجن و بہجتن. بہجہ یہ باب بہجہ یبہجو باب فتح سے، اور بہیجہ باب سمیع سے. نور، نور کا معنی کلی یا سفید پھول، اس کی واحد آتی ہے نورتن، اور جمع الجمع آتی ہے انوار. اور ورود گلاب کے پھولوں کو کہتے ہیں، اس کی واحد وردتن، اور جمع الجمع ہے ورود، ورود.
ورود اس کی جمع ہے، ورود، ورد جمع اس کی وردتن واحد، ورد جمع، اور جمع الجمع ورود۔ اس کے بعد کہا وَبِحُسْنِ مَنظَرِهِ وَطِيبِ نَسِيمِهِ، اور اس کے خوبصورت منظر کو بھی مرحبا، خوش آمدید، اور وَطِيبِ نَسِيمِهِ، اس کی ہوا کی جو خوشبو ہے اس کو بھی مرحبا، اس کی ہوا کی جو خوشبو ہے، مہک ہے، اس کو بھی مرحبا۔ وَأَنِيقِ مَبْسَمِهِ، اور اس کے خوبصورت مسکراہٹ کو، بہار کی خوبصورت مسکراہٹ کو، یہ موسم بہار کی خوبصورت اور پیاری سی جو مسکراہٹ ہے اس کو بھی مرحبا۔ انیق کا معنی ہم نے اس سے پہلے پڑھا، حسن کو کہتے ہیں مبسم، مسکراہٹ اصل میں مبسم کہتے ہیں دانتوں کو، جب انسان مسکراتا ہے تو دانت دکھائی دیتے ہیں، تو اس مسکراہٹ جو خوبصورت ہے، پیاری ہے، اس کو بھی مرحبا۔ ووشی برود، اور اس کی چادر کے نقش و نگار کو بھی مرحبا۔ وشی کہتے ہیں نقش و نگار کو، وش نقش و نگار۔ اب اس شعر کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا معنی، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، کہا جاتا ہے طیب العیش، طیب الحیاہ، زندگی کی جو خوشگواری ہے، زندگی کی جو خوشی ہے، اس کو طیب کہتے ہیں۔ جمع اطیاب و طیوب، نسیم کا معنی نرم ہوا، جمع نسائم۔ وشی نقش و نگار، جمع وشاء۔ البرد، البرد کہتے ہیں چادر جو لکیروں والی ہو، جمع ابراد و ابرد و برود۔ انسان، یہاں پر مراد ہے انسان العین، آنکھ کا وہ حصہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے، اور مقلتن کہتے ہیں پوری آنکھ کو، جمع مقالن، جو اگلے شعر کے اندر الفاظ ہیں، کہتے ہیں فصل اذا افتخر الزمان، یہ ایک ایسا موسم ہے جب زمانہ اس پر فخر کرے، جب زمانہ فخر کرے، فإنه انسان مقلته، کیونکہ یہ وقت کی آنکھ ہے، وقت کی آنکھ میں سے وہ حصہ ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا موسم ہے زمانہ اس پر فخر کرتا ہے، کیوں؟ فإنه انسان مقلته، کیونکہ یہ اس زمانے کی آنکھ کا وہ حصہ ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وبیت قصیدہ، اور زمانے کے قصیدے کا سب سے بہترین شعر ہے۔ یہ موسم بہار گویا کی ایک قصیدے کا سب سے بہترین شعر ہے۔ زمانہ یا سال جو ہوتا ہے وہ 4 موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں، موسم سرما، لیکن اس سارے میں سے جو سب سے بہترین موسم ہے وہ موسم بہار ہے۔ مقلتن کا معنی بتا دیا گیا، پوری آنکھ کو کہتے ہیں، جمع مقلن۔ اور بیتن، جب کہا جاتا ہے بیت القصیدہ، احسن ابیات القصیدہ، قصیدہ میں سب سے بہترین شعر، اور بیتن کا معنی ہوتا ہے شعر، جمع ابیات و بیوت۔ قصید و قصیدۃ، چاہے قصید کہا جائے یا قصیدۃ، کہا جاتا ہے من الشعر العربی سبعۃ ابیات او اکثر، عربی شعر میں سے 7 اشعار والی نظم جو ہو یا 7 سے زیادہ اشعار والی جو نظم ہو اس کو قصیدہ یا قصید کہتے ہیں، جمع اس کی آتی ہے قصائد۔ اس کے بعد کہا یغنی المزاج عن العلاج نسیمہ، طبیعت کو بے نیاز کر دیتی ہے علاج سے، نسیمہ اس کی ہوا، موسم بہار کی ہوا علاج سے طبیعت کو، مزاج کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ مزاج کو اگر علاج کی ضرورت ہے تو موسم بہار کی ہوا سے وہ علاج ہو جاتا ہے۔ باللطف، نرمی کے ساتھ، یہ ہوا جب نرمی کے ساتھ چلتی ہے، یعنی ایسے انداز سے چلتی ہے کسی چیز کو حرکت بھی نہیں ہوتی۔ عند حبوبہ و رکودہ،
جب یہ ہوا حرکت میں ہو یا ٹھہری ہوئی ہو، لطف اور نرمی کے ساتھ یہ ہوا چلتی ہے اور مزاج کو بے نیاز کر دیتی ہے، علاج سے، دوا سے، تمام چیزوں سے یہ بے نیاز کر دیتی ہے۔ مزاج کہتے ہیں طبیعت البدن، انسان کے بدن کی جو طبیعت ہے، جو حالت ہے، اس کو مزاج کہتے ہیں۔ جیسے اس کی جمع آتی ہے امزجہ، علاج کو کہتے ہیں، علاج کرنا، دوائی وغیرہ دینا۔ عالج يعالج معالجہ بمفعلہ سے۔ اللطف لطف به وله باب نصارہ سے نرمی کو کہتے ہیں۔ اور حبوب حرکت کرنا، حب یحب باب نصارہ سے، اور رکوع ٹھہرنا، رکد یرکد باب نصارہ سے۔ اس کے بعد کہا یا حبذا ازہارہ وثمارہ، کیا خوب ہیں اس کی کلیاں اور اس کے پھل، یعنی موسم بہار کے اندر جو کلیاں ہوتی ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، وہ کیا ہی خوب ہوتے ہیں، کیا ہی خوبصورت ہوتے ہیں وہ، وثمارہ اور اس کے پھل کیا خوب ہوتے ہیں، ونبات ناجمہ اور اس موسم بہار کے اندر جو پودے، جو گھاس وغیرہ نیا اگتا ہے وہ بھی کیا خوب ہوتا ہے، وحب حصیدہ اور اس موسم بہار کے اندر فصل کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بھی کیا خوب ہوتا ہے۔ فصل کا جو دانہ ہوتا ہے، جو غلہ انسانوں نے کاٹا ہوتا ہے، اس میں جو دانہ ہوتا ہے، اس میں جو خوراک ہوتی ہے، وہ بھی کیا خوب ہوتا ہے۔ یا حبذا، یا جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے، ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حبذا اس کے بارے میں کہا گیا ہے اسلوب المدح، یہ تعریف کرنے کا ایک اسلوب ہے، تعریف کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے حبذا الرجل، حبذا الرجلان، کیا خوب ہے ایک آدمی یا دو آدمی، یا اسی طرح سے حبذا الرجل رجلا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، تو اس تعریف کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یا جب اس کے پیچھے ندا کے طور پر آئے تو یہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ ناجم، نجم ینجم، طلوع ہونا، اگنا، باب نصارہ سے۔ حب کا معنی دانا، جمع حبوب، اور حصید بمعنی المحصود المقطوع، حصید یہاں محصود اور مقطوع کے معنی میں ہے، اس میں مفعول ہے یہ کاٹا ہوا، وہ فصل جو کاٹی ہوئی ہو، اور یہ حصد یحصد سے ہے، باب نصر ینصر سے۔ آج یہیں پر رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ دروس میں پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔